بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم محتشم علماء کرام اور اس منفرد سیمینار کے قابل تکریم و توقیر سامعین حضرات، سب سے پہلے میں اتحاد اہل سنت والجماع کی قیادت کو، ان کے ذمہ داران کو اور خصوصی طور پر وکیل احناف مولانا الیاس گمن صاحب کو اور اپنے بھائی مولانا شفیق الرحمن صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ بیانات آپ نے سنے ہوں گے، کچھ مزید سنیں گے، جن میں ان کے علمی تبحر کا، ان کی فقاہت کا، ان کی تفسیر کا، فن حدیث کا، علم کلام کا، ذکاوت کا، ان کے تہجد کا، ان کی عبادت کا، ان کی زہد کا، ان کے تقوی کا بیان ہوگا۔ لیکن میں ایک دوسرے زاویے سے جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بڑی شخصیت دنیا میں آئی ہے، کیا وہ صرف علم کے بل بوتے پر بڑا ہوا؟ کیا وہ ریسرچ اور تحقیق کی وجہ سے بڑا ہوا؟ ہم نے آج بہت اختصار کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کو ان مراحل میں دیکھنا ہے، لہٰذا میری جو گزارشات ہوں گی ان کا موضوع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی اور سماجی خدمات۔ آپ اہل علم ہیں، بہت سارے دوسرے حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ گھر پہنچتے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے، اور اس کا خیال، اس کا اظہار آپ اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے جزم کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ
بڑے ہی شاندار الفاظ میں رحمتوں والے نبی کو تسلی دیتی ہیں، فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ نے 6 مہینے غار حرا میں عبادت کی؟ کیا اس لیے کہ آپ بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ بہت ساری عبادتی پہلو تھے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتے تھے، لیکن سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عجیب بات فرمایا آپ کے اندر 5 وصف ہیں، اور جس کسی میں بھی یہ 5 وصف ہوتے ہیں اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتے، اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ 5 کی 5 باتیں سماج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، عبادات کے ساتھ تعلق نہیں۔ پہلی بات، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، تحمل الکل، بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تیسری بات، تکسب المعدوم، جو لوگ ہر اعتبار سے رہ جاتے ہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں پر مشکلات آ جائیں، کوئی بڑا حادثہ آ جائے، اس بڑے حادثے پر آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ جس میں یہ 5 وصف ہوں اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ 2 چیزیں یہاں سے نکلی، ایک تو یہ کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ گھر سے باہر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن بیگم بہت کم تسلیم کرتی ہے، بڑے بڑے فن خان بیگم کے سامنے زیرو ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی، یہ فخر دو عالم کی یہ ادا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی سب سے پہلے آپ ہی کی خاتون ہے، آپ کی رفیقہ حیات ہے۔ لہذا اس لیے کہ بیگم کے سامنے زندگی کا ہر پہلو ہوتا ہے، اور پھر جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ ساری کی ساری وہ ہیں جن کا تعلق انسانیت کی خدمت سے ہے۔ چنانچہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی حیات طیبہ میں بھی مجھے یہی 5 باتیں نظر آتی ہیں۔ آپ کی سماجی زندگی میں مجھے یہی 5 باتیں نظر آتی ہیں، اور یہ 5 باتیں آمنہ کے لال میں نظر آئی تو وہ سید الانبیاء بن گیا، یہی 5 باتیں ابو بکر میں نظر آئی تو وہ سید الصحابہ بن گیا، یہی 5 باتیں جناب ابو حنیفہ میں نظر آئی تو وہ سید الائمہ بن گیا۔ آج یہی 5 باتیں اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں پیدا کر لیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے، ہماری زندگی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، آنکھ کھول رہے ہیں، بنو امیہ کا دور ہے، جب حجاج بن یوسف جیسا سفاک انسان اس کا انتقال ہوتا ہے تو امام اعظم کی عمر اس وقت 15 برس ہے غالباً۔ حجاج کی سفاکی کے قصے یہاں بیان نہیں کروں گا۔ حجاج کے بعد خالد گورنر بنتا ہے کوفے کا، اور اس کو ابن النصرانیہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں اس کی نصرانیہ تھی، اور اس نے پھر جو ظلم اور جور کے پہاڑ ڈھائے حجاج بھی شرمندہ نظر آتا تھا۔ پھر ہشام نے کیا کیا؟ پھر مصر کے گورنر یوسف کو کہا کہ تم جاؤ، جا کر کوفہ پہ قبضہ کرو اور خالد کو گرفتار کرو۔ یوسف حملہ کرتا ہے، خالد گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ یوسف صوم و صلات کا تو پابند ہے لیکن اس کے اطوار بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، اس لیے لوگ اسے یوسف المجنون کہتے تھے۔
یوسف اور مجنون کے بعد اس کا قصہ آگے بڑھتا ہے، منصور گورنر بنتا ہے، کوفہ کے حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرزند عبداللہ ابن عمر گورنر بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے حالات سدھر نہیں رہے۔ اس ماحول میں ایک شخص آنکھ کھولتا ہے، آگے بڑھتا ہے، علم کی بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جہاں وہ علم پہ محنت کر رہا ہے وہاں پہ وہ کسب حلال پہ بھی محنت کر رہا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی حیات طیبہ طاہرہ کو دیکھتا ہوں، جہاں وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، وہیں پر وہ امام ابو حنیفہ وقت کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ تجارت کس لیے تھی؟ اس تجارت کے غرض و غائد کیا تھے، اغراض کیا تھے؟ امام ابو حنیفہ کی خود اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ تو بڑی سادہ سی زندگی ہے۔ ان کی اولاد دیکھیں تو حماد نظر آتا ہے، کوئی اور اولاد نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا بزنس کہ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ کوفہ میں اس سے بڑا کپڑے کا بزنس کسی اور کا نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ بزنس میں یہ مقام حاصل کیا تو کس وجہ سے؟ یہاں کچھ تاجر بھی بیٹھے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت سے بھی علم حاصل کرو۔ آج مغرب نے تجارت کو بنیاد بنایا، انہوں نے کہا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ ایمانداری ایک بہتر پالیسی ہے بزنس کی۔ اس نے جو کچھ ظاہرداری میں جو ایمانداری کی، آج پوری دنیا کی معیشت پر اس کا قبضہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت میں جو سب سے بڑی بنیادی چیز تھی وہ امانت اور دیانت تھی۔ امانت اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی دکان پر، جس طرح آج ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں، وہاں قیمتیں متعین ہوتی ہیں، باؤ تاؤ نہیں ہوتا کہ جی کچھ کم کرو، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان جو عمرو بن حریث کے حویلی میں مکان میں تھی، بہت بڑی حویلی، اس میں یہ دکان اور یہ مرکز، یہ تجارتی سینٹر ہے، اس میں ہر کپڑے کا نرخ اس پر لگا ہوا ہے کہ بس یہ اس کی قیمت ہے۔ ہر آنے والا بغیر چون چرا کے خریدتا، روزانہ ہزاروں دراہم کی وہاں پر سیل ہوتی۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے کام کرنے والے کچھ لڑکوں نے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک تاجر کو وہ جو نرخ اس کپڑے کے تھے اس سے زیادہ میں کپڑا بیچ دیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے شام کو جب کپڑا دیکھا، قیمتیں دیکھی، آمدنی دیکھی، زیادہ ہے، بھئی آمدنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ کہا جی آمدنی زیادہ اس طرح ہوئی کہ آج فلاں تاجر کو کپڑا تھوڑا مہنگا دے دیا۔ تو امام ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اس نے ابو حنیفہ پر اعتماد کر کے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، جو تم نے بولا اس پہ اس نے قیمت دے دی۔ تو نے امام ابو حنیفہ کی امانت اور دیانت اس کی نظروں میں مشکوک بنا دی۔ ہم مخدوم محترم حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ چنانچہ اصحاب سیر نے، توجہ کریں ادھر، اصحاب سیر نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس تاجر کے پاس صرف معذرت کرنے کے لیے، اس کی زائد قیمت دینے کے لیے کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ ایک اور جھلک دیکھ لیں کہ ظہر کا وقت ہے، آپ نے کہا میری دکان بند کر دی جائے۔ حضرت کیوں دکان بند کر دی جائے؟ بادل ہیں تو بادل ہوتے رہیں۔ کہا بادل ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے، لوگ کپڑے کو اچھی طرح جانچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو
کہ مصطفیٰ کے امتی کو دھوکہ ہو جائے، مصطفیٰ کے امتی کو دھوکہ ہو جائے۔ ابو حنیفہ اپنی تجارت، اپنی دکان یہ تو بند کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے امتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میں علماء کی موجودگی میں، اہل علم کی موجودگی میں جسارت کروں گا کہ جو ابو حنیفہ امت کو 2 یا 4 درہم کا دھوکہ دینا برداشت نہیں کرتا، میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ ابو حنیفہ اس امت کو مصطفیٰ کا دین بتانے میں بھی کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پھیلی ہوئی تجارت کو دیکھتا ہوں تو صلہ رحمی نظر آتی ہے۔ علماء نے لکھا، آج ذرا خود سوچو، امام ابو حنیفہ جب عید کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، عید کے لیے کپڑے خریدتے ہیں تو کوفہ کے تمام علماء کے لیے خریدتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خریدتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے جوتے خریدتے ہیں، تمام عزیز و اقارب کے لیے خریدتے ہیں۔ اور تقسیم المعدوم کیسے نظر آیا؟ کوفہ کا ایک بڑا بزنس مین دیوالیہ ہو جاتا ہے، اب اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت پہنچتی ہے، اب وہ ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، تو سوچتا ہے مجلس البرکہ، وہ برکت والی مجلس جس میں امام ابو حنیفہ بیٹھا کرتے تھے، کہا اس میں جاتا ہوں، امام ابو حنیفہ سے اپنا صورتحال ذکر کرتا ہوں۔ مجلس میں گیا، مجلس بڑی پروقار مجلس ہے، کوشش کی کہ بات کی جائے لیکن ہمت نہیں پڑ رہی، ایک بڑا بزنس مین ہے، کیسے کہے کہ جی میری صورتحال خراب ہو گئی، میری مدد کریں۔ بہت کوشش کے باوجود اٹھ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو مغرب کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور روپے کی تھیلی، دراہم کی تھیلی اس کے دروازے پہ رکھ کر چلا گیا۔ دراہم دیکھے ایک بڑی تعداد میں ہیں، سوچا یہ کون شخص ہے، آج میرے گھر میں فاقہ ہے، یہ کون شخص ہے جو چپکے سے میرے گھر میں یہ دراہم چھوڑ کر گیا۔ تو جب کھولا تو ایک پرچی تھی، اس پہ لکھا تھا کہ ابو حنیفہ نے تیرے چہرے سے تیرے کرب کی حالت کو پڑھ لیا تھا، یہ کسب حلال سے چند دراہم ہیں، اپنے اور اپنے اولاد کے خرچے کے لیے استعمال کرو۔ یہ وہ شان ہے کہ جب معدوم انسان جو رک جاتا ہے اس کو کما کر دینے والا ہے، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اگٹھے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا، کنی کترائی، گلی کے اندر گھس گیا۔ امام صاحب نے آواز لگائی، ارے راستہ کیوں بدل رہا ہے، ادھر آؤ۔ قریب آیا، پوچھا راستہ کیوں بدلا، مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدلا؟ کہنے لگا حضرت آپ سے قرض لیا تھا اور قرض کی مدت پوری ہو گئی، میرے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش نہیں بنی، اور جب گنجائش نہیں بنی تو آج میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے راستہ بدل دیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اسی لمحے فرمایا کیوں راستہ بدلا؟ میں یہ جتنا قرض ہے جو 10,000 درہم سے زیادہ ہے یہ سارے کا سارا تجھے ہبہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور ہبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ تو نے چلاکی کی، استاذی کی، بلکہ فرمایا میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں کہ تجھے اس غم کی وجہ سے راستہ بدلنا پڑا، ابو حنیفہ کے راستے سے آگے پیچھے ہونا پڑا، میں اس تکلیف پر تجھ سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ جس نے امام ابو حنیفہ کو پوری دنیا کا محبوب بنا کے رکھ دیا۔ میرے قابل احترام بھائی، میں آگے بڑھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کو دیکھتا ہوں، ایک وسیع دسترخوان ہے، اہل علم نے، اصحاب سیر نے، علامہ سیوطی نے، طبری نے، بے شمار لوگوں نے
امام ابو حنیفہ کی کیفیت کا ذکر کیا. امام ابو حنیفہ کا پسندیدہ مشغلہ علم کے بعد پسندیدہ مشغلہ تحائف کا دینا، تحائف دینا، امت کے لیے تحائف دینا. کوفے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے گھر تک امام ابو حنیفہ کا تحفہ نہ پہنچا ہو. اور جب امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں اپنی پاکیزہ کمائی سے ہر گھر میں تحفہ پہنچایا تو میرے رب نے ابو حنیفہ کے اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ آج پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ فقہ کو پہنچا کے رکھ دیا. اس عمل کو اتنا قبول کیا. لہٰذا میں دیکھتا ہوں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سماجی زندگی ہے. میں اسی امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ جب کوفہ کا گورنر ابن حبیرہ بنتا ہے تو وہ آپ کو اپنا نائب بناتا ہے، کہتا ہے گورنر کی مہر آپ کو دیتا ہوں. اور اسلامی سلطنت میں کوفہ ایک بڑی ریاست تھی جس کی گورنری خلافت کے بعد بہت بڑی چیز تھی. کہا تجھے میں اپنا نائب بناتا ہوں، آپ میری مہر رکھیں، جو حکم جاری ہوگا آپ کی مہر سے ہوگا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ابن حبیرہ تیرے ظلم پر ابو حنیفہ کبھی مہر نہیں لگا سکتا، تیرے ظلم پر تیرے جبر پر ابو حنیفہ کی مہر نہیں لگے گی. چنانچہ ابن حبیرہ نے کہا اگر تو عہدہ قبول نہیں کرتا تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تیرے اوپر کوڑوں کی برسات اتنی ہوگی جب تک کہ تیری جان نہیں نکل جاتی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے ظلم کے اوپر کبھی مہر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، جبر کے خلاف کھڑا ہونا، یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ادا ہے. اور آج حنفیوں ظلم کے خلاف جبر کے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک اہم ترین مثال ہے. چنانچہ آپ کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، آپ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، آپ پر اتنے کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک پر اس کوڑوں کی وجہ سے زخم کے نشانات بن رہے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابن حبیرہ دنیا کا کوڑا تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیرے ظلم کا مؤید بن کر جہنم کا کوڑا نہیں برداشت کر سکتا. اب ایک طرف ابن حبیرہ کو اس طرح، پھر وقت بدلا، وہاں پر خارجی ضحاک گورنر بن جاتا ہے. اور جب یہ گورنر بنتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ جس آدمی جتنے لوگ ہیں یہ سب مرتد ہو گئے، ان کو قتل کر دو. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ضحاک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے صحیح دین پر ہو پھر اس کے بعد دین تبدیل کر دے. یہ پہلے کس دین پر تھے؟ کیا جس دین پر پہلے تھے بعد میں بھی اسی پہ ہیں، یا پہلے کسی اور پہ تھے بعد میں کسی اور پہ آئے؟ تو ضحاک نے کہا یہ اس کا لفظ تھا اخطأنا یا ابا حنیفہ، ہم سے غلطی ہو گئی. اس لیے علماء سیر نے لکھا کہ کوفہ کے رہنے والے سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ضحاک جیسے وحشی سے ان کی گردنوں کو چھڑا دیا تھا اس کے علم فضل نے. چنانچہ میں اسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آگے دیکھتا ہوں. بنو امیہ کا دور جاتا ہے، بنو عباس کا دور آتا ہے. منصور آپ کے سامنے قضات کا منصب پیش کرتا ہے، آپ پھر وہاں معذرت کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حکومت سے دور رہ کر دینی خدمت کرنا چاہتے ہیں. نہ، میں اسی امام ابو حنیفہ کو دیکھتا ہوں کہ محمد نفس زکیہ جسے کہا جاتا ہے اور ان کے بھائی ابراہیم جنہیں نفس رضیہ کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے مؤید بن جاتے ہیں، اس تحریک کے مؤید بن جاتے ہیں، اس تحریک کے بنیادی لوگوں میں بن جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں زید شہید کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے مؤید بن جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ حنفیت ہے، اور جبر کے خلاف تن جانا یہ حنفیت ہے، اور ظلم کے خلاف اس کی پالیسیوں کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی حنفیت ہے. میرے قابل احترام بزرگوں، آج امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ طاہرہ کو جب میں اور آپ دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ طاہرہ ہمیں ایک سماجی شخصیت کے طور پر جب سامنے نظر آتی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ
ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، خیر کرتے ہوئے، خیر بانٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بزنس، ان کی ساری دولت امت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور لوگوں کا اعتماد کتنا بنتا ہے۔ چنانچہ اصحاب سیر نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے پاس، امام ابو حنیفہ کا گھر جہاں ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، وہاں پر اسٹیٹ بینک بن گیا، لوگ اپنی امانتیں وہاں پر جمع کرواتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ جیسا ایک محتاط انسان، اس نے اپنی زندگی میں کن کن کی امانتیں کہاں کہاں تک پہنچائی ہوں گی، لیکن جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں لوگوں کی امانتیں، ہر امانت پر اس کی علامت، اس کا پتہ درج کر کے جب اس کو شمار کیا گیا تو پتہ ہے وہ امانتیں کتنی تھی؟ 5 کروڑ درہم۔ 5 کروڑ درہم کی یہ امانتیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ جب مسلمان امین بنتا ہے تو پھر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی حنفیت ہے۔ آؤ ہم اپنی تجارت کے اندر امام ابو حنیفہ کے بنائے ہوئے قاعدوں کو استعمال کریں۔ آؤ ہم آگے بڑھیں۔ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس کے اندر گنجائش پیدا کرو، فوراً گنجائش پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ زندگی کے سارے معاملات میں گنجائش پیدا کر دے گا۔ ہاں، اگر دلوں میں گنجائش پیدا کرو گے، دلوں کو بڑا کرو گے، دوسروں کے لیے دلوں کے اندر وسعت پیدا کرو گے، دلوں کو بڑا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تو جب مجلس میں اپنے بھائی کو آپ نے ایک بلش جگہ دی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری زندگی کے سارے امور میں کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اور اگر اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان کو، اپنے عزیز کو، اپنے قریبی کو اگر آپ دل میں جگہ دیں گے تو اللہ کتنی کشادگی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ طاہرہ کے یہ چند موتی تھے۔ تفصیل سے بات کرتا کیونکہ پیچھے کچھ ایک معاملے سے تاخیر ہو گئی، لہٰذا اختصاراً اجمالاً پورے ساری بحث کو ایک کپسول میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کہنے سننے کو قبول و منظور فرمائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ طاہرہ کو اپناتے ہوئے ہمیں زندگی کے امور کو نپٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر محترم الیاس گمن، مولانا الیاس گمن صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک علمی مجلس کا انعقاد آپ نے کر کے تو ایک امت کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس مسئلے کو اور اس شخصیت کو پوری طرح سمجھنے کی اور دوسروں تک سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔